بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں. سورۃ فاتحہ کی بڑی خصوصیات اور فضائل ہیں. سب سے پہلی شان سورۃ فاتحہ کو یہ حاصل ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کے معنی آغاز، ابتدا، شروعات. پورے قرآن مجید کی شروعات اور اس کا آغاز اس سورہ سے ہوا ہے. دوسری خوبی اس کی یہ ہے اور دوسری شان یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آغاز اور اس کی ابتدا بھی دیکھیے سورہ فاتحہ سے ہے. یہ خوبیاں کسی اور کو حاصل نہیں، کسی اور سورہ کو نصیب نہیں ہوتی. جب تک آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوتی. تیسری شان اور تیسری خوبی اس سورہ کو یہ ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورت قرآن مجید میں جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ. اس کی تفصیلات آپ بارہا سن چکے ہیں. سب سے پہلے تو سورہ اقرا بسمی کی 5 آیتیں، پھر سورہ مدثر، سورہ مزمل، یہ آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد پھر پوری سورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے. آپ کے ذہن میں رہے گا، ابھی ہم ختم قرآن کے موقع پر ہم نے سب تفصیلات آپ کو سنائی بھی تھی. سب سے پہلی نازل ہونے والی سورتوں میں مکمل سورت سورہ فاتحہ، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ اذا جاء. تو یہ تو اس کی خوبیاں اور شان ہیں. سورہ فاتحہ اس کے کئی نام ہیں. اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں، قرآن عظیم بھی کہتے ہیں. پورے قرآن کو قرآن کہتے ہی ہیں، اور صرف اس سورت کو بھی قرآن عظیم کہتے ہیں. سورۃ القرآن العظیم، سورہ قرآن عظیم کی سورت سنائیے تو آپ دوسری سورت سنائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. صرف اسی سورہ کا نام سورۃ وہ قرآن العظیم ہے، القرآن العظیم. اسی طریقے سے اس سورہ کا نام سورۃ الشفاء، اس سورہ کا نام سورۃ الرقیہ، دم والی سورت. اسی طرح سے اس سورہ کا نام سورۃ الصلاۃ، نماز، صلاۃ کے معنی نماز. مختلف نام اس کے آئے ہیں اور مختلف ناموں کی مختلف وجہ ہیں. پورے قرآن مجید کا خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اس سورہ میں موجود ہے. پورے قرآن مجید کا خلاصہ. پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کا خلاصہ آپ دیکھیں گے 2 چیزوں کے اندر دائر ہے، گھومتا ہے. ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح.
یہی تربیت اور یہی ترغیب اور اسی پر زور دیا گیا ہے پورے قرآن مجید میں کہ انسان اللہ پر یقین رکھے، ایمان رکھے اور اللہ کی بتائی باتوں پر عمل کرے، اور اس کے نتیجے میں آخرت پر یقین رکھے کہ انشاءاللہ اس عمل صالح کا فائدہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچائیں گے، اور اگر ہم نے زندگی صحیح نہیں بسر کی تو اس کا گناہ اور اس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑے گی۔ بس یہی خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا۔ اس پورے قرآن کا خلاصہ حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ کتاب کی اصل جان اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ام الکتاب کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، اور کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ کیونکہ اس صورت میں ہے اس لیے اس کو القرآن العظیم بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کوئی پوچھے کیا اس کو قرآن عظیم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن عظیم تو پورا قرآن ہے، اللہ کی پوری کتاب ہے، شروع آیت سے لے کر آخر آیت تک قرآن ہے، لیکن اسی صورت کو قرآن عظیم کیوں کہا گیا؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ پورے قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے اس کا خلاصہ حق تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں عطا فرمایا۔ یہاں تک لوگوں نے بیان کیا ہے کہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر ہے، اور پورے بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بانیں، یہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ اب یہ کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ کیا آخر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ نے پورا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اس سورہ کو فرمایا گیا کہ ہر بیماری کی شفا اس کے اندر ہے، حدیث شریف میں ہے ہر بیماری سے اس میں شفا ہے۔ سورۃ کیا کہ فیہ شفاء من کل بلاء و داء، ہر بیماری کے شفا ہے، ہر بیماری سے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا فیہ شفاء من السم، اس میں زہر سے بھی شفا ہے۔ کوئی اگر زہر چڑھ گیا ہو اور آج اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس زہر سے نجات دے گا، شفا نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس کو فرمایا گیا سورۃ الرقیہ، دم والی سورت، جھاڑ پھونک والی سورت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر پر تشریف لے گئے، واپسی پر جب تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ، ایک قریے میں گاؤں کے اندر اتر گیا، اور پورا ان کے ساتھ قافلہ تھا۔ گاؤں کے کسی سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا، سانپ نے ڈنگ مار دیا۔ اب اس کی وجہ سے بچھو یا سانپ کا زہر اس کے اوپر چڑھ گیا، اور وہ پریشان، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، کیونکہ یہ قافلہ اترا ہوا تھا تو ان کے پاس بھی آئے اور آ کر پوچھنے لگے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آپ نے ہے جو زہر کو نکال دے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا ہم نکال دیں گے، لائیے۔ اب ان کے پاس چلے گئے اور جا کر حضرت نے ان پر دم کر دیا۔ اللہ کی شان، اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا یاب ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ بہت انعامات سے انہوں نے ریوڑ کے ریوڑ جانور ان کو دے دیے کہ ہمارے سردار کو شفا ہو گئی، اس خوشی میں ہم آپ کو انعام دیتے ہیں۔ لیا اور اس کے بعد تشریف لے آئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ آنے کے بعد سارا قصہ سنایا کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کون سا کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ کیسے تم نے کیا، کیا کیا؟ کہا کہ حضرت ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی سورہ رقیہ تو ہے، یہ دم کرنے والا اور جھاڑ پھونک کو ختم کرنے والا، شفایاب ہو گیا، بالکل صحت مند ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی مرد نے اس کو پڑھ کر آپ دیکھیے، سورہ کو پڑھ کر دیکھیے، بعض وقت
لوگ بتاتے ہیں، تعداد بھی بتاتے ہیں، 7 مرتبہ 11 مرتبہ، ارے 1 مرتبہ تو پڑھیں گے اللہ کے نام کی برکت اس کے اندر ہے، اتنی زبردست برکت. تو آپ پڑھ کر دم کر دیجئے، پانی پر دم کر کے پیجئے، شفا نصیب ہوتی ہے. یہ وعدہ رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. تو بہرحال مختلف زاویے سے اس کی فضیلت سنائی گئی ہے کہ یہ ہر اعتبار سے اس کی شان اور اس کی فضائل اور اس کی خوبیاں. اسی لیے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ دیکھیے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے زبردست صورت آپ کو ہم بتائیں، ایک عظیم شان صورت بتائیں گے. مجلس ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے. ذہن میں بات نہ رہی ہو یا بھول گئے ہوں تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ایک عظیم صورت آپ کو مجلس کے ختم ہونے پر بتائیں. تو آپ نے فرمایا اچھا جی ہاں، اور فرمایا یہ صورت ہے سورہ فاتحہ، زبردست صورت ہے، عظیم شان صورت ہے. یہاں تک ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ اس سے عظیم شان صورت اور اس سے زبردست صورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ قرآن مجید میں کوئی ایسی صورت موجود ہے جو اس شان کی عظیم شان صورت ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی وزیر نہیں. جب آپ نے یہ بات سنی کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ لب لباب اور اثر اس کے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے اس کی عظیم شان صورت اور کون سی ہو سکتی ہے. نتیجتاً اس کے بے شمار فضائل ہیں جس کے بعض حصوں کو ہم نے عرض کیا ہے. حق تعالیٰ اس سورہ کو پڑھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.